السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اے این پی نے پی ڈی ایم کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تھی۔ میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اگر، کہ نوشہرہ میں اے این پی نے اپنا کینڈیڈیٹ پی ڈی ایم کے فیصلے کے تحت پی ڈی ایم یا نون لیگ کے امیدوار کے حق میں وڈرا نہیں کیا تھا، اور جس پر پی ڈی ایم میں ریزرویشن پائی جا رہی تھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر، اسپیشلی پیپلز پارٹی اس پر بہت ہی ناراض تھی، برہم تھی۔ آج پی ڈی ایم کی قیادت نے اشارہ دے دیا ہے کہ اے این پی سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اے این پی کا کوئی مواخذہ تو نہیں ہوگا، لیکن اے این پی کو ایک گلہ شکوہ ضرور کیا جائے گا اور ان سے پوچھ گچھ ضرور کی جائے گی کہ بھائی اس طرح کیوں کر رہے ہیں۔ اے این پی بلوچستان میں حکومت کے ساتھ، حکومتی اتحاد کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہے، وہاں پر بھی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور پھر نوشہرہ میں بھی خلاف ورزی کی۔ تو یہ کیوں کر رہی ہے اے این پی؟ آخرکار اے این پی اس وقت تو اتنی بڑی جماعت نہیں رہی، کسی دور میں ہوا کرتی تھی، لیکن اب آج مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی جو میڈیا ٹاک ہوئی، اس میں بلاول بھٹو زرداری نے اس بات کا عندیہ دے دیا ہے کہ اے این پی سے ضرور یہ معاملہ اے این پی کے سامنے اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے فیصلوں کی خلاف ورزی کیوں کی۔ اس معاملے پر آج ڈیٹیل میں بتاؤں گا، لیکن تفصیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، میں نے پہلے پروگرام جو کیا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر اس بات پر تشویش پائی جا رہی ہے اور ریزرویشن پائے جا رہے ہیں کہ اے این پی نے نوشہرہ میں پی ڈی ایم کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے۔ پی ڈی ایم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ بھائی سینٹ کے انتخابات بھی ہم نے مشترکہ طور پر لڑنے ہیں، اور جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں 4-5 حلقوں میں، وہ بھی ہم نے مشترکہ طور پر لڑنے ہیں۔ سندھ میں تھرپارکر میں ضمنی انتخابات ہوئے، ڈسکا میں ضمنی انتخابات ہوئے، وزیر آباد میں ضمنی انتخاب ہوا، نوشہرہ میں ضمنی انتخاب ہوا، اور این اے 45 کرم ایجنسی جو ہے سابقہ ایجنسی اب تو ضلع بن گیا ہے، وہاں پر ضمنی انتخاب ہوا۔ کرم میں جے یو آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا، اور وہاں پر پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کیا تھا جے یو آئی کے امیدوار کے حق میں، دستبردار کیا پیپلز پارٹی نے۔ اسی طرح پھر نوشہرہ میں جو الیکشن ہو رہا تھا وہاں پر بھی پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ دستبردار کرایا تھا نون لیگ کے امیدوار کے حق میں، لیکن اے این پی ڈٹ گئی تھی۔ اے این پی نے امیدوار وڈرا نہیں کیا اور اے این پی نے کنٹیسٹ کرایا اپنے امیدوار کو۔ میری ان دنوں میں مجھے جب یہ پتہ چلا کہ بھائی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر اے این پی کے اس فیصلے پر شدید غم و غصہ، تشویش اور ریزرویشن پائی جا رہی ہے، تو میں نے پھر اسی دن اے این پی کے جو ترجمان ہیں زاہد خان، ان سے میں نے بات بھی کی تھی، ان سے رابطہ بھی کیا تھا، ان سے معلوم بھی کیا تھا کہ بھئی کیوں آپ لوگوں نے یہ ایسا کیا۔ تو زاہد خان نے تو یہ کہا کہ بھئی ایسا فیصلہ کوئی نہیں ہوا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، صرف سینٹ کے انتخابات کے لیے ہوا تھا، ضمنی انتخاب کے لیے نہیں ہوا تھا۔ یہ زاہد خان کا۔ میں نے کہا زاہد خان دیکھیں، میں اے این پی کو بھی کور کرتا ہوں، جے یو آئی کو بھی، نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، پی ڈی ایم بھی، یہ سب جماعتیں میں کور کرتا رہا ہوں۔ میں خود موجود تھا جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز، میاں افتخار حسین جو جنرل سیکرٹری ہیں اے این پی کے، وہ سب موجود تھے۔ اس میں اناؤنس ہوا ہے کہ بھئی ضمنی انتخاب بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑا جائے گا اور سینٹ کے انتخاب بھی۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ضمنی انتخاب کا فیصلہ نہیں ہوا؟ تو بہرحال میں نے بحث تو نہیں کرنی تھی زاہد خان سے، صرف میں نے ان کا موقف معلوم کرنا تھا۔ تو زاہد خان نے یہ موقف دے دیا کہ ضمنی انتخاب کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، سینٹ کے انتخابات کے لیے فیصلہ ہوا تھا، تو سینٹ پر ہم پابندی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وقت گزر گیا، کچھ دن گزر گئے۔ آج مولانا فضل الرحمان کے پاس بلاول بھٹو زرداری آئے تھے، تو یہ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا
کہ اے این پی بلوچستان میں حکومتی اتحاد کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہے سینٹ کا، تو اے این پی کیا یہ مطلب کھلم کھلا ایک تضاد نہیں ہے کہ اتحاد میں پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، حکومت کے خلاف تحریک بھی چلا رہی ہے اے این پی، اور پھر بلوچستان میں حکومتی اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی کی اتحادی حکومت کے ساتھ الیکشن بھی لڑ رہی ہے سینٹ کا، تو اس پر کیا کہیں گے؟ تو اس پر مولانا فضل الرحمان نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں معروضی حالات کے مطابق اے این پی اگر فیصلہ نہیں کر پائی بلوچستان میں اور وہاں پر حکومتی اتحاد میں لڑ رہی ہے، تو الیکشنی اتحاد الگ بات ہوتی ہے، حکومت کے خلاف تحریک جو ہوتی ہے وہ الگ بات ہوتی ہے۔ یہ مولانا نے کہا کہ تحریک میں ہمارے ساتھ ہے، جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے حکومت مخالف تحریک، اس میں اے این پی ہمارے ساتھ ہے، لیکن الیکشنی اتحاد جو ہے سینٹ کا، اس میں اگر اے این پی حکومتی اتحاد میں ہے یا ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہا ہے بلوچستان میں، تو ہم اے این پی کا مواخذہ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ مصلحت جو ہوتی ہے اس کے تحت ظاہر اے این پی نہیں چل سکی، اس طرح کی بات کی ہے نا مولانا نے۔ اس کے بعد مولانا نے جب جواب دیا تو بلاول بھٹو زرداری نے، اب اس میں اتنے میں مولانا نے ادھر سے جواب پورا کیا تو ادھر سے ہمارے نوید اکبر ہیں صحافی دوست، انہوں نے سوال کیا، مولانا نیا سوال کر لیا نا، لیکن ان کا سوال کاٹ کر ان کو روک کر بلاول بھٹو زرداری نے وضاحت کرنا ضروری سمجھی اے این پی کے معاملے پر، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری، مجھے یہ میری اطلاع تھی کہ بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی کی قیادت جتنی بھی ہے ان میں شدید اس معاملے پر ریزرویشن پائے جا رہے تھے، کیونکہ یہ ظاہر ہے ہر جماعت ایک دوسرے کو واچ کر رہی ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، نون لیگ کیا کر رہی ہے، جے یو آئی کیا کر رہی ہے، اے این پی کیا کر رہی ہے، باقی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، جس کو جہاں پہ داؤ لگتا ہے ملتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے، یا اپنی اپنی ترجیحات، جس کو کہیں کہ ترجیحات اپنی اپنی ہوتی ہیں، تو پیپلز پارٹی کے اندر ریزرویشن پائے جا رہے تھے، مجھے اندازہ پہلے ہی تھا، میں نے پروگرام بھی کیا تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے آج اس کا یعنی مولانا نے جواب دے دیا تو اس کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بلاول خود ہی بول پڑے اے این پی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اے این پی ہمارے پی ڈی ایم اتحاد کا اہم حصہ ہے، اہم جزء ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے نوشہرہ میں، انہوں نے وڈرا نہیں کیا اپنا کینڈیڈیٹ، تو اس پر جس طرح مولانا فضل الرحمان نے ابھی کہا کہ سینٹ انتخابات کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا جائے گا تو اس میں اس معاملے پر بات ہو سکتی ہے، اس طرح کی بات کی ہے، لیکن یہ ایک اندیہ ہے میرے خیال میں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اندیہ دے دیا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے کام، اور اس پر بات ہونی چاہیے کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جو مشترکہ اور متفقہ فیصلے ہو رہے ہیں، تو کوئی بھی پارٹی اس کی خلاف ورزی کیوں ہی کرے، تو یہ بلاول بھٹو زرداری کا اندیہ ہے اے این پی کے لیے، اور میرا خیال ہے، میری اطلاع بھی ہے، خیال بھی صرف نہیں ہے، تجزیہ نہیں ہے، بلکہ میری انفارمیشن بھی ہے کہ پی ڈی ایم کہ جو سربراہی اجلاس ہوگا سینٹ انتخابات کے بعد، اس کے بعد اے این پی سے ضرور اس معاملے پر پوچھ گچھ کی جائے گی، ان سے گلہ شکوہ کیا جائے گا کہ بھائی جو فیصلے ہو رہے ہیں، آپ کے پاس عہدے ہیں پی ڈی ایم کے، آپ تحریک میں شامل ہیں، آپ ایک ادھر بلوچستان میں حکومتی اتحاد کے ساتھ پی ٹی آئی کے اتحادی حکومت کے ساتھ الیکشن مل کر لڑ رہے ہیں، آپ نوشہرہ میں اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا نہیں کر رہے، ہار بھی رہے ہیں، لیکن ووٹ تو توڑ رہے ہیں نا پی ڈی ایم کے، جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جیتے تو ہیں نوشہرہ میں، لیکن اگر نون لیگ کے امیدوار کو اے این پی کے بھی امیدوار کے جتنے بھی ووٹ تھے سینکڑوں میں یا ہزاروں میں، وہ اگر مل جاتے تو بھاری اکثریت سے جیت سکتے تھے، لیکن اے این پی نے ایسا نہیں کیا، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے اتحاد کو، اس سے تحریک کو نقصان ہوتا ہے، جو ایک اختلافات کا تاثر ہوتا ہے وہ ابھرتا ہے، اس کا حکومت جو ہے وہ فائدہ دائر حکومت کو ہوتا ہے، تو اس پر اے این پی کے خلاف بڑی کارروائی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اے این پی سے پوچھا ضرور جائے گا کہ آپ لوگوں نے جو فیصلہ ہوا ہے، متفقہ ہوا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ضمنی انتخاب لڑنے کا یا سینٹ کے انتخابات لڑنے کا،
اس پر اے این پی کیوں ہی آخرکار کیوں اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اس پر اے این پی کے ساتھ گلہ شکوہ بھی کیا جائے گا، پوچھا بھی جائے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔